رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین کے طرق اور مناہج کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مدون شدہ اور تحریری صورت میں ہمارے پاس بے شمار تحریروں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تالیفات کی صورت میں موجود ہے۔ یہ تالیفات مختلف طریقوں سے اہل علم نے اپنے اپنے علم، رجحان، ذوق اور تخصص یا معروضی حالات جن سے وہ گزر رہے تھے، ان میں جس پہلو کی ان کو شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اس کے مطابق انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس لیے ان کتابوں کے طرق اور مناہج میں، تدوین سیرت کے مناہج میں یکسانی نہیں، اتفاق نہیں، تعدد ہے، آپ کہنا چاہیں تو اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مختلف طریقے ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مختلف پہلوؤں سے مختلف لوگوں نے جو ان کا علم تھا اور جو ان کا تخصص تھا اور جو رجحان تھا اس کے مطابق انہوں نے سیرت کی تدوین کی ہے۔ چونکہ بے شمار مناہج ہیں، ان میں سے 4 اہم مناہج کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا منہج محدثین کا ہے، اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے حدیث اور سیرت میں فرق کے ضمن میں بھی اور بعد میں بھی، کہ محدثین نے جو حدیث لکھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانی سیرت کو زمانی لحاظ سے، مکانی لحاظ سے مرتب نہیں کیا، یہ موضوعات کے لحاظ سے مرتب نہیں کیا، بلکہ سیرت کے مختلف اجزاء سے، مختلف حصوں سے انہوں نے احکام جو استنباط کیے ہیں، ان احکام کے استنباط کے ضمن میں، ان احادیث کے ضمن میں وہ ان کو لائے ہیں ٹکڑوں کی صورت میں۔ اس میں زمانی ترتیب نہیں ہے۔ البتہ ایک بڑی اچھی چیز جو محدثین نے سیرت، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں کیا ہے، بڑی اچھی چیز کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، وہ ہے کہ سیرت کو جانچ پھٹک کر انہوں نے لیا ہے۔ کوئی ضعیف روایت نہیں لی، کوئی موضوع روایت نہیں لی، کوئی کمزور روایت نہیں لی، کوئی ایسی روایت جس کو شرعاً غلط ہو وہ نہیں لی۔ تو جانچ پھٹک کر متن کو بھی اور سند کو بھی انہوں نے کڑے معیار پر پرکھ کر پھر اس کو قبول کیا ہے۔ یہ محدثین کا منہج ہے، اور اس کے مطابق ہمیں امام بخاری کے ہاں، امام مسلم کے ہاں، سیاستہ میں، حدیث کی بہت ساری باقی کتابوں میں ہمیں سیرت کا بہت مواد ملتا ہے۔ اور مختلف یونیورسٹیوں میں طلباء نے، پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسکالرز نے حدیث کی کتابوں سے سیرت کو اکٹھا کیا ہے۔ تو محدثین کا منہج سند کے ساتھ اور مختلف اجزاء میں اپنے احکام کی ترتیب کے مطابق وہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یا جو محدثین کی کتابوں کے جو طریقے ہیں، مثلا معجم ہے، مسند ہے، سنن ہے، جامع ہے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا مختلف ابواب میں۔ دوسرا طریقہ مورخین کا ہے، اور مورخین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمانی ترتیب کے ساتھ واقعات کو تاریخی انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں سند کی جانچ پرکھ نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو قدیم مورخین ہیں وہ سیرت کے ضمن میں تو اس کا اہتمام کرتے تھے کہ سیرت کی روایات کو سند کے ساتھ ذکر کریں، بھلے وہ سند موضوع ہو، کمزور ہو، منفصل ہو، منقطع ہو، اس کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لیکن سند کا اہتمام بہرحال وہ کرتے تھے۔ جس طرح ابن جریر نے اپنے ہاں سیرت کی روایات کو بالعموم سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن بعد کے مورخین نے سند کا تذکرہ بھی چھوڑ دیا، زمانی ترتیب کے ساتھ اور واقعات کو ایک پوری فطری ترتیب اور کے ساتھ ایک مکمل شکل میں ایک شخص کے حالات زندگی کے طور پر، کہ اس کی زندگی کے حالات کا کوئی
حصہ، کوئی جز اور کوئی تفصیل مخفی نہ رہ جائے، تو اس ترتیب سے وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ روایات کی جانچ پھٹک نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے جرح و تعدیل سے کام نہیں لیتے، اور نہ سند کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مورخین کا طریقہ ہے۔ بعد میں کچھ علماء نے محسوس کیا کہ محدثین کے طریقے کی اپنی خوبیاں ہیں، اور مورخین کے طریقے کی اور منہج کی اپنی خوبیاں ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ محدثین اور مورخین کے طریقے کو جمع کیا جا سکے۔ تو انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا کہ محدثین کے منہج کی خوبیوں کو بھی لے لیا، کہ سیرت کی صرف وہی روایات وہ لیتے ہیں جو ثابت شدہ ہوں، وہ بھلے سند کو ترک بھی کر دیں لیکن ثابت شدہ اور سچی روایات سے سیرت کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر مورخین کے منہج سے انہوں نے یہ لیا کہ جس طرح مورخین زمانی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہیں، اسی طرح انہوں نے زمانی ترتیب کو ملحوظ رکھ کر محدثین اور مورخین کے طریقے کو جمع کر کے اس کے مطابق سیرت کے واقعات کو ذکر کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ تیسرا منہج ہے۔ ایک چوتھا منہج ہے جو اس تیسرے منہج کے نتیجے میں وجود میں آیا، اگرچہ یہ ان تینوں مناہج سے بہت قدیم ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قرآنی منہج ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی سیرت ذکر کی ہے، لیکن سیرت کی تفصیلات نہیں ہیں، سیرت کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور سیرت میں جو رہنمائی ملتی ہے اس رہنمائی کی طرف، اس درس کی طرف، اس سبق کی طرف، اس عبرت کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ تحلیل اور تجزیے اور تبصرے کا طریقہ ہے تاریخی اور سیرت کے واقعات پر۔ تو چوتھا طریقہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے وہ طریقہ فقہ السیرہ کا طریقہ۔ ہمارے اس سبجیکٹ کا جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا عنوان بھی فقہ السیرہ ہے، یعنی دروس و عبر، اسباق اور احکام کے استنباط کا منہج۔ تو قرآن مجید کے منہج کے مطابق ہے، تو اس منہج کے مطابق جو قدیم ترین، ویسے تو پہلے بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو بہترین کوشش ملتی ہے وہ ہمیں امام ابن قیم کے ہاں ملتی ہے زاد المعاد کی شکل میں۔ زاد المعاد کا مطالعہ اس نقطۂ نظر سے، فقہ السیرہ کے نقطۂ نظر سے بہت مفید کتاب ہے اور بہت جامع کتاب ہے۔ اس میں احکام کا تذکرہ بھی ہے، دروس اور عبر کا تذکرہ بھی ہے، اور کوشش وہ کرتے ہیں کہ اس کو زمانی ترتیب کا بھی لحاظ رکھیں، لیکن احکام کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے بہت سارے ایڈیشن ہیں، لیکن عربی کا وہ ایڈیشن جس کو شیخ شعیب الارناؤط اور دوسرے لوگوں نے تحقیق کر کے 5 جلدوں میں شائع کیا ہے، اور غالباً اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہوگا اردو میں، اس کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ تو یہ ابن قیم کے بعد موجودہ دور میں شیخ محمد الغزالی ہیں، مصر کے اور ازہر کے بہت بڑے عالم ہیں، اخوان المسلمون سے ان کا تعلق تھا۔ اور ان کے بعد محمد سعید رمضان البوطی ہیں، منیر الغضبان ہیں، شیخ مصطفیٰ السباعی ہیں، شام کے وزیر اعظم بھی رہے، ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر راتب النابلسی ہیں، ابھی تک موجود ہیں، زندہ ہیں ان سب کی، اور اسی طرح علی محمد الصلابی ہیں لیبیا کے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ عربی کی کتابیں، ان میں سے بہت ساری، اور بالخصوص محمد سعید رمضان البوطی کی کتاب جو ہے نا وہ ترجمہ ہو کے شائع بھی ہو چکی ہے، باقی کتابوں کا بھی اکا دکا کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو فقہ السیرہ کی ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا اصل موضوع ہے۔ اب میں انشاءاللہ آئندہ آپ کو فقہ السیرہ کے ضمن میں سیرت سے دروس اور اسباق اخذ کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کچھ بتاؤں گا، اور پھر نمونے کے طور پر انشاءاللہ سیرت کے کچھ واقعات کو ہم ذکر کریں گے کہ ثابت شدہ واقعات کو لے کر ان سے دروس اور عبر کس طرح اخذ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔